بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم یا شیخ معین الدین چشتی اجمیری، السلام علیکم یا حضرت میرا حسین زنجانی، السلام علیکم یا حضرت یعقوب زنجانی۔ بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر ٹیچر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رب تعالیٰ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام نبیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے وہ کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب داتا صاحب نے پرشین میں لکھی تھی اور اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن مولوی فیروز دین صاحب نے 1894 میں کی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولوی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے، ان کی ایفرٹ ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور داتا صاحب تک پہنچتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب کے ہم تیسرے حصے میں ہیں اور یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ داتا صاحب مختلف صوفی آرڈرز ان کا تعارف ہم سے کروا رہے ہیں، اور ہر صوفی آرڈر کسی ایک اسپریچول کانسیپٹ پر بہت زیادہ ایمفسس لے کرتا ہے، تو داتا صاحب اس کانسیپٹ کو بتاتے ہیں اور اس کانسیپٹ سے پرٹیننٹ جتنی ڈیبیٹس اور ڈسکشنز ہیں وہ بھی داتا صاحب ہم سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم فرقہ حکیمیہ کو پڑھ رہے ہیں، یہ 7th صوفی گروپ ہے، صوفی آرڈر ہے جس کو داتا صاحب ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ ان کا تعلق جناب حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اور حکیم ترمذی نے ولایت کے کانسیپٹ کے اوپر کانورزیشن کی تھی۔ داتا صاحب نے مناسب جانا کہ ولایت سے ریلیٹڈ جتنی ڈیبیٹس اور ڈسکشنز ہیں ان کو 9 سب سیکشنز کے اندر ڈیوائیڈ کریں، اور ایک ایک سیکشن کے اوپر داتا صاحب پوری ایک کلیریفیکیشن کر دیں تاکہ کسی بھی بگنر کو، کسی بھی سیکر کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے۔ ولی کون ہے، ولیوں کا عام انسانوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، ولیوں کا نبیوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، تو یہ دادا صاحب نے خاص طور پر اس پر بہت ایمفسائز کیا ہے۔ اور کل بھی جو ہم پڑھ رہے تھے اس کا کرکس آف دا میٹر یہی ہے کہ نبی سپیریئر ہیں، اور نبیوں کی جو ریالٹی ہے، نبیوں کی جو پاور ہے، نبیوں کی جو کیپیسٹی ہے، اس کی کمپریہنشن ولیوں کو بھی نہیں ہے، اور جو ولیوں کی اسپرٹ جتنی پاک ہوتی ہے نبیوں کی باڈی اتنی پاک اور اتنی مصفہ ہوتی ہے اور اللہ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ تو ہم تو اسپریچول ایکسپیرینسز ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ہماری اسپرٹ ہی وہ ایک آرگن کہہ لیں، آرگن تو نہیں کہہ لیں، انسٹرومنٹ کہہ لیں، اسپرٹ ہی وہ انسٹرومنٹ ہے جس کی مدد سے ہم خدا تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ باڈی ایک ہرڈل اس کے اندر کریٹ کرتی ہے۔
تو ہم اسپرچول ایکسپیرینسز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ نبی اللہ کے اتنے بلند ہیں کہ وہ فزیکلی بھی وہ اس طرح کا ایکسپیرینس کرتے ہیں جو ہماری اسپرٹس بھی شاید نہ کر پائیں، ان کی باڈیز اتنی پاک ہیں۔ تو کل جو کانورزیشن ہوئی تھی مختصر مگر انتہائی پاورفل اور انتہائی جامع، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے باطن کو سلیش اسپرٹ کو سلیش کانشسنس کو آسمانوں پر لے کے جایا گیا، یعنی ایلیویٹ کیا گیا، اور میں وننس کی طرف ٹریول کر رہا تھا، وحدانیت کی طرف، اور اللہ کے فضل اور اللہ کے حکم سے میری کانشسنس کا یہ عالم تھا کہ میں نہ جنت دیکھ رہا تھا نہ دوزخ کو دیکھ رہا تھا، which are one of the biggest symbols of Almighty Allah۔ میں سمبلز میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، میں اللہ میں انٹرسٹڈ تھا، اور میری کانشسنس اللہ ہی کی طرف تھی، اور میں ٹریول کر رہا تھا۔ اور پھر ایک وہ لیول آیا کہ کائنات کے جو ویلز ہیں، میں ان ویلز کے آگے نکل گیا، جو عام آدمی کے لیے وہ ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری اور اس فرنٹیئر کو میں نے کراس کیا، اور اس وقت مجھے جو مینیفیسٹیشن ملی وہ ایک برڈ کی تھی، اور میری کانشسنس برڈ میں تبدیل ہو گئی، اور وہ جو برڈ ہے وہ اللہ کی ونس کی یرننگ سے بنا ہوا تھا، اس کے جو ونگز تھے اور اس کے جو قدم تھے اس برڈ کے، وہ یرننگ آف اللہ تعالیٰ اس سے بنے ہوئے تھے، اور میں تقدیس اور تنزیح سیکرڈ ایئر کے اندر، ایک ایسی ایئر تھی وہ جو صرف گاڈلی ہے، جس میں ایٹریبیوٹس ہیومن نہیں ہے بلکہ کریٹرز ایٹریبیوٹس کی وہ ایئر ہے۔ میں اس ایئر میں اڑا تھا، حتیٰ کہ میں فیلڈ آف اٹرنٹی میں پہنچ گیا، ازلیت کے میدان میں پہنچ گیا، اور میں نے احدیت کے درخت کو دیکھا، میں نے ونس کے ٹری کو دیکھا، اور جب غور سے دیکھا تو یہ سمجھ آئی کہ میں نے اتنا ڈسٹنس ٹریول کیا ہے، مگر یہ سب کچھ بھی خدا نہیں ہے، خدا کا غیر ہے۔ اس کے سمبلز ہیں مگر خدا خود نہیں ہے، جس کے تعاقب میں نے یہ سفر کیا ہے، جس کو میں چیز کر رہا تھا۔ اور مجھے یہ سمجھ آئی کہ انسان جب تک اپنے وجود، اپنی کانشسنس، اپنی ایٹریبیوٹس میں پھنسا رہتا ہے، وہ خدا سے ملاقات نہیں کر پاتا۔ خدا سے ملاقات کے لیے اپنا سب کچھ دینا پڑتا ہے، اپنی کانشسنس، اپنی آئیڈینٹی، اپنی سیلف افیسمنٹ چاہیے، سیلف انائلیشن چاہیے، لیکن وہ سیلف انائلیشن بھی ہم خود نہیں کر سکتے، وہ جب اللہ فضل کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے۔ تو اب جب وہ ہیلپلیسنس والی سٹیٹ میں چلے گئے، نیئرنس سلیش ڈسٹنس، خدا کی نیئرنس میں بھی ہیں، اور یہاں آ کر ادراک ہو رہا ہے کہ میں اتنا ہی ڈسٹنٹ ہوں جتنا میں نیچے تھا، ڈسٹنٹ تھا خدا سے۔ پایا تو میں نے کچھ بھی نہیں، نیٹ ریزلٹ تو زیرو ہی ہے۔ اتنا ٹریول کرنے کے باوجود بھی اگر خدا نہ ملے تو پھر زیرو ہی ہے میری ایفرٹ۔ تو میں نے خدا سے گفتگو کی، دعا کی، مناجات کی کہ میں کیسے اپنے اس یہ خودی اور آئیڈینٹی اور کانشسنس کے وجود میں سے نکلوں باہر اور تجھے پاؤں، کیسے پا سکتا ہوں تمہیں؟ تو وہاں سے آواز آئی، تم مجھے پا سکتے ہو صرف ایک شرط پہ، کہ تم میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کرو، ان کی پرفیکٹ، ان کو فالو کرو، اور ان کے قدموں سے لگنے والی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنا لو۔ لٹرلی اینڈ میٹافورکلی دونوں لیولز پہ یہ بات ہے۔ لٹرلی بھی صحابہ نے یہ کام کیے ہوئے، بائی دا وے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈسٹ کو، مٹی کو، پانی کو نسبت ہوتی تھی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جیسے اور چیزیں، صحابہ اس کو جمع کر لیتے تھے، فزیکلی بھی وہ فزیکلی یہ کرتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ان کے خاک سے لگی ہوئی مٹی کو اپنی آنکھ کا سرما بنا لو، اور ان کی فالو ایسے کرو کہ تمہیں پرماننس مل جائے ان کی اتباع میں، تب میں تمہیں ملوں گا۔
تو داتا صاحب نے ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے، جس کو ہم انگریزی میں جسٹ کہتے ہیں، وہ جسٹ یہ ہے، دا کرکس آف دا میٹر از وداؤٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر از نو اسپرچویلٹی، دیر از نو اسپرچول یونین ود آل مائٹی اللہ. اور وہ لوگ جو یہ کوشش کر رہے تھے یا یہ سوچ رہے تھے، وہ بے وقوف تھے کہ وہ ڈائریکٹلی نبی کو اللہ کو اپروچ کر سکتے ہیں وداؤٹ دا پروفٹ. خدا تک جانے والا ہر راستہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کر جاتا ہے. اس کے بغیر آپ کو خدا نہیں مل سکتا. یہ داتا صاحب نے، تو داتا صاحب نے اگر آپ کی سنسیرٹی کو اللہ اکنالج کریں گے تو اپنے بلاوڈ کو آپ سے شیئر کریں گے، ورنہ وہ نہیں کریں گے. اللہ کے بلاوڈ ہے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیوں شیئر کریں گے اس شخص کو جس کو اللہ ہی قبول نہیں کرتے؟ تو اللہ اگر قبول کریں گے تو وہ پروفٹ تک بھیج دیں گے. بات مطلب دونوں طرح سے، یا تو آپ پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ایمیولیٹ کریں، ان کے پیچھے چلیں، تو آپ کو اللہ مل جائے گا. اور اگر آپ اللہ کو ڈھونڈنے کی ایک سنسیئر ایفرٹ کریں گے تو مل جائے گا. اور اگر آپ اللہ کو، اگر ایک آپ کے اندر سنسیئرٹی کا اینگل تھا لیکن نبی کا تعارف نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ آپ کی سنسیئرٹی کو اکنالج کرتے ہوئے آپ کو نبی پاک تک پہنچا دیں گے، اور پھر اس روٹ سے آپ دوبارہ اللہ تک پہنچیں گے. تو داتا صاحب نے یہ ساری باتوں کے اینڈ پر ایک اور بڑی زبردست بات ہمیں سکھائی تھی کہ ولیوں کا رب تعالیٰ کے ساتھ جو بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص سٹیٹ میں دیتے ہیں، اور وہ سٹیٹ ہے شکر کی، کہ ولی دنیاوی طور پر ہوش کھو بیٹھتا ہے. جب اس کی ہوش ختم ہو جاتی ہے، مست ہو جاتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا خدا کی طرف سے انجیکشن اس کو لگاتے ہیں. کیونکہ اگر پورا انجیکشن لگا دیا گیا تو وہ اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ اس کو ابزارب کر سکے. تو ولی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا انجیکشن سے پھر بیدار ہوتا ہے، اس کو صاحب عطا کرتے ہیں، اور وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اس کے ہارٹ کا پارٹ بن جاتا ہے. لیکن نبی کبھی بھی شکر میں نہیں جاتا. نبی ہمیشہ الرٹ ہی ہوتا ہے، وہ سائملٹینیسلی دنیا میں بھی الرٹ ہوتا ہے اور خدا کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے. ولیوں کے پاس اسپریچول ایکسپیرینس جب بھی ہوتا ہے تو وہ اس اسپریچول ایکسپیرینس کے وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ اس کو ایکسپریس کر سکیں فوری طور پہ اور اس کو ابزارب کر سکیں. وہ شکر ہے، وہ آہستہ آہستہ ان کو دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جتنا جس کا ظرف ہے وہ اس کو لے لیتا ہے ولی. لیکن نبی جو ہے وہ اپنی باڈی کے ساتھ حالت صحو میں، فل کانشسنس میں وہ ایکسپیرینسز بتایا کہ جو نبیوں کی ایلیویشن یا معراج ہے وہ فزیکل ان نیچر ہوتی ہے، اور اولیاء کے صرف تھاٹ کو، ان کی کانشسنس کو یا ان کی اسپرٹ کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے. باڈی ان کی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایلیویٹ کیا جائے، عام طور پہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. آج یہ آخری بحث ہے ولایت کے موضوع پہ جو داسا فرما رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بحث ہے. ملائکہ پر انبیاء اور اولیاء کی فضیلت. اینجلز پر نبی اور ولی دونوں اینجلز کے مقابلے میں سپیریئر ہیں. The prophets and the saints, they are superior to angels. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ وہ حضرت جبریل کو نعوذ باللہ پروفٹ کا استاد کہہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ. حضرت جبریل پیغام بر تو تھے، جیسے ایک پوسٹ مین لیٹر لے کے آتا ہے، لیکن وہ نبی پاک کے ٹیچر نہیں تھے. نبی پاک کے ٹیچر اللہ رب العزت ہیں ڈائریکٹلی. حضرت جبریل ماتحت ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو یہ آج بحث ہوگی. ولیوں کے مقابلے بھی اینجلز انفیریئر ہیں، سینٹس کے مقابلے میں بھی. متاثر بتائیں گے بندوں کے جو عام آدمی ہے، ویسے مطلب اگر جنرل بات کریں، ہمارے مقابلے میں جبریل امین تو بہت سپیریئر ہیں. اگر ہم نیک ہو جائیں تو داس صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں ان سے ہم سپیریئر ہیں. یہ جو کرامن کاتبین ہیں جو لکھتے رہتے ہیں ڈیڈز، ان سے ایک عام مومن بھی سپیریئر ہے. خاص ملائکہ سے
خاص انبیاء اور اولیاء سپیریئر ہیں، عام ملائکہ سے عام مسلمان اور مومنین سپیریئر ہیں. تو ہم خاص اینجل سے ہم سپیریئر نہیں ہیں، خاص سے عام سے ہم بھی سپیریئر ہیں. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے نائب بنایا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. تو دادا صاحب کہتے ہیں جی یہ ڈیبیٹ ہم شروع کرتے ہیں. ملائکہ پر انبیاء اور اولیاء کی فضیلت. جاننا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت اور جمہور مشائخ اہل طریقت کے اتفاق سے انبیاء اعظام اور اولیاء کرام جو گناہ سے محفوظ ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لو، اہل سنت والجماعت پیپل آف دا سنہ، اور یہاں پہ جو ظاہری اور ٹھیک سکالرز ہیں دین کے، جو دین کے اپیرنٹ کے سکالرز ہیں، جیسے فقہ کے سکالرز ہیں، تھیولوجی کے سکالرز ہیں، تو وہ جتنے سکالرز ہیں جو کہ دین کے ایکسٹرنل کمپوننٹ کے سکالرز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں. جمہور مشائخ اہل طریقت یعنی پیپل آف دا پاتھ، پیپل آف دا مسٹیکل پاتھ، پیپل آف دا مسٹیکل پاتھ کی میجورٹی وہ بھی یہ کہتی ہے، ان کا کنسنسس ہے کہ انبیاء اعظام یعنی عظیم الشان، انبیاء اعظام عظیم کے معنوں میں اعظام کو کہتے ہیں کہ جو نبی ہیں وہ سارے عظیم ہیں، اولیاء سارے کرامت والے ہیں، اور یہ فرشتوں سے افضل ہیں. اور جو نبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خاص قسم کی معصومیت عطا کرتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے اور وہ اللہ کی ڈائریکٹ پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. اور ولی جو ہوتے ہیں وہ بھی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں لیکن ان کا لیول کم ہوتا ہے، مگر وہ انڈائریکٹ پروٹیکشن ہے، لیکن دس از آلسو اے ریئل پروٹیکشن. تو ولی بھی اس طرح گناہ گار نہیں ہوتا. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اولیاء جو گناہ سے محفوظ ہیں اور سارے نبی فرشتوں سے افضل ہیں. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اس آرگومنٹ سے اختلاف کس نے کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں باخلاف معتزلہ کے کہ وہ ملائک کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. تو ایک گروپ تھا معتزلائٹس کا، جن کو اردو میں معتزلہ کہتے ہیں. یہ گروپ ریشنالٹی پر بلیو کرتا تھا، کہتا تھا عقل سے جو چیز ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ان کے اور بھی بہت سے قائد تھے. تو یہ جو معتزلہ ہیں انہوں نے اس بات کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اینجلز آر سپیریئر ٹو دا پروفٹس آف اللہ تعالیٰ. اور دادا صاحب ابھی ان کی خبر لیں گے تھوڑی سی. یہ کہتے ہیں کہ فرشتے رتبے میں انبیاء سے زیادہ بلند، پیدائش میں ان سے زیادہ لطیف، حق تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ انبیاء سے افضل بھی ہوں. کہہ رہے ہیں کہ جی نبیوں سے اینجلز، یہ معتزلہ کا آرگومنٹ بتا رہے ہیں کہ نبیوں سے فرشتے رتبے میں بلند ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں. نبی زمینوں پہ پھرتے ہیں یا آسمانوں پہ پھرتے ہیں. ان کا جو کعبہ ہے بیت معمور وہ آسمانوں پہ کتنا قریب ہے رب تعالیٰ کے. حضرت جبریل تو اور بھی قریب ہے. تو ان کا رتبہ جو ہے وہ ایلیویٹڈ ہے، فزیکلی وہ ایلیویٹڈ ہے. پیدائش میں زیادہ لطیف، لطیف کہتے ہیں صاف کو، کلیئر کو. تو اللہ نے ان کو لائٹ سے پیدا کیا، اور لائٹ جو ہے وہ اللہ کی پیورٹی کو ایمنیٹ کرتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے. لائٹ کے پیدا کرنا ہے. حق تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار ہیں، حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہے، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف کرتے ہی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں سے کیا، ان سارے پریمسز سے ہم کیا انفر کرتے ہیں؟ ہم یہ انفر کرتے ہیں کہ فزیکلی وہ اللہ کے قریب، برتھ میں جو مٹیریل اللہ نے ان کے لیے یوز کیا کریشن میں وہ بہتر، اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ اوبیڈینٹ. تو اس سے ایک ہی چیز ڈیرائیو ہو رہی ہے، اور وہ کیا ڈیرائیو ہو رہی ہے کہ پروفٹ سے اینجلز افضل ہیں.
یہ معتزلہ کا آرگومنٹ ہے. تو دادا صاحب نے معتزلہ کا یہ آرگومنٹ پیش کیا اور اب اس کو ریبٹ کر رہے ہیں, ریفیوٹ کر رہے ہیں. دادا صاحب فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں حقیقت اس کے خلاف ہے, کیونکہ فرما بردار جسم, بلند رتبہ اور لطیف پیدائش فضیلت کی علت نہیں ہو سکتی. تو دادا صاحب فرما رہے ہیں کہ ریالٹی اس کے خلاف ہے. اگر آپ کی باڈی اوبیڈینٹ ہو, اچھا آپ جب اوبیڈینٹ ہیں تو آپ کس چیز کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں؟ جب آپ اوبیڈینٹ ہیں آپ اپنے اعمال پہ ریلائی کر رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, میں عبادت گزار ہوں. جب آپ اوبیڈینٹ ہیں تو ریلائنس کس کے اوپر ہے؟ اپنی ڈیڈز کے اوپر ہے نا, کہ آئی ایم اے پائس مین, آئی ایم این اوبیڈینٹ مین. تو آپ کی ریلائنس خدا پہ تو نہیں ہے, ریلائنس کس پہ ہے؟ اپنی ڈیڈز پر, اپنے آپ پر. تو کہہ رہے ہیں دادا صاحب حقیقت اس کے خلاف ہے, کیونکہ فرما بردار جسم اگر تمہاری باڈی اوبیڈینٹ ہے, بلند رتبہ اگر فزیکلی تم اوپر ہو, اور لطیف پیدائش کے جو مٹیریل استعمال کیا گیا تمہاری کریشن میں وہ بڑا ڈیلیکیٹ تھا, بڑا صاف تھا, یہ فضیلت کی علت نہیں ہو سکتی. علت کہتے ہیں نیسیسری کنڈیشن. تو یہ سپیریورٹی کی نیسیسری کنڈیشن یہ چیزیں نہیں ہیں. فضل الہی اس کو حاصل ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہو. سپیریئر وہ ہے جس کو اللہ سپیریئر کہے, چاہے بظاہر وہ گناہگار ہی کیوں نہ لگے آپ کو, چاہے وہ بظاہر اللہ کا اوبیڈینٹ نہ ہو. اللہ کہتے ہیں یہ میرا اوبیڈینٹ ہے, وہ اوبیڈینٹ ہے. اگر آپ کی ریلائنس آپ کی ڈیڈز کے اوپر ہے, یا آپ کو فزیکلی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں, یا میں لائٹ سے بنا ہوا, دیز آر ناٹ دا نیسیسری کنڈیشنز فار فضیلت. The necessary condition for فضیلت is the saying and the order of اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جس کو کہیں گے سپیریئر ہے. دادا صاحب کہتے ہیں فضل الہی اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا. اور یہ سب امور جو معتزلہ نے بیان کیے وہ تو شیطان کو بھی حاصل تھے, لیکن سب کے اتفاق سے وہ ملعون اور مخذول ہو گیا. کہہ رہے ہیں نا کہ جی لائٹ کا بنا ہوا ہے, سپیریئر ہے, قریب ہے اور فرما بردار ہے, اس لیے سپیریئر ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں سپیریورٹی کا معیار اللہ کا فضل ہے. اور شیطان کو بھی بڑا ایلیویٹڈ سٹیشن ملا ہوا تھا. شیطان بھی انسانوں کے مقابلے میں کلیئرر اور بیٹر سبسٹنس سے بنا ہوا تھا, لیکن اللہ نے جب اس کو لعنتی قرار دے دیا, ملعون اور مخذول کے رسوا ہے تو وہ رسوا ہے. اس کی ہزاروں سال کی اوبیڈینس بھی اللہ نے زیرو کر دی. اللہ از اے کنگ ود اے لاٹ آف میجسٹی. ٹھیک ہے, ہم اپنی تھیریز اللہ کے اوپر نہیں لگا سکتے. اللہ جس کو اچھا کہہ دے وہ اچھا ہے, چاہے ہماری نظروں میں وہ اچھا ہے یا برا ہے. وی ڈونٹ ریلی میٹر ان دا اسکیم آف تھنگس. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ معتزلہ والی باتیں شیطان کے اندر بھی تھیں, مگر اللہ نے کہا ملعون ہے تو ملعون ہے, اب ملعون ہو گیا. پس فضل الہی اس کے لیے ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے مقدر کر دیا. اللہ نے جس کی تقدیر میں جس کو ایلیویٹ کر دیا, کہا کہ یہ ایلیویٹڈ ہے, وہ ایلیویٹڈ ہے. اور انبیاء کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, اور یہ بات مقرر ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے اس کا رتبہ سجدہ کرنے والے سے بلند ہوتا ہے. اب آدم علیہ السلام فزیکلی سپیکنگ اتنے ایلیویٹڈ نہیں تھے جتنے جبریل تھے. وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتے تھے. آدم علیہ السلام تو جنت میں رہتے تھے. ریلیٹیولی جنت واز انفیریئر ٹو سدرۃ المنتہا. آدم مٹی کے بنے ہوئے تھے, باقی سارے ملائکہ جو ہیں وہ لائٹ کے بنے ہوئے تھے. تو وہ سارے ایٹریبیوٹس آف سپیریورٹی تو اینجلس کے پاس تھے, لیکن اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا تھا آدم علیہ السلام کے کہ یہ میرا نائب ہے, اور سجدہ آدم علیہ السلام کو کروانا تھا. تو سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انبیاء سپیریئر ہیں اینجل سے.
کیونکہ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سپیریئر ہے، جو سجدہ کر رہا ہے وہ انفیریئر ہے. لیکن معتزلہ بھی ٹلنے والے تو نہیں ہے نا، ان کی عقل بھی چلتی ہے، وہ ابھی اس کے پر بھی بات کریں گے. محمدی جو اس کی مسٹیکل بات ہے، نور محمدی کو بھی ہیومن فارم میں مینیفیسٹ کروانا تھا، اور وہ نور کے کیریئر اس وقت آدم علیہ السلام تھے. وہ نور ان کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا. یہ بھی اولیاء اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ صرف آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، بلکہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نور کی فارم میں ان کی پیشانی میں تھے اس کو بھی سجدہ تھا، اور وہ نور ٹرانسفر ہوا پھر آگے پروفٹس میں، حتیٰ کہ وہ حضرت ابراہیم تک پہنچا، اور پھر حضرت اسماعیل سے پھر آگے تو کوئی پروفٹ نہیں آیا، سرکار تک آیا ان کے فور فادرز کے تھرو. اس لیے ایسی حدیث بھی ملتی ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ میں کوئی بت پرست نہیں تھا کبھی بھی، جن سے میں آیا ہوں میری لائن میں کسی نے کبھی شرک نہیں کیا. یہ بھی حدیث ہے. بہرحال یہ اٹس اے ٹاپک فار انادر ڈے. اچھا، معتزلہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اب دا صاحب کا آرگومنٹ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیونکہ سجدہ کیا گیا ہے وہ سپیریئر ہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے وہ انفیریئر ہے. اگر وہ کہیں کہ خانہ کعبہ ایک پتھر ہے اور مومن اس سے افضل ہے حالانکہ وہ اس کو سجدہ کرتا ہے، تو پس کیوں نہ ملائکہ آدم علیہ السلام سے افضل ہوں اگرچہ انہوں نے اس کو سجدہ کیا؟ انہوں نے اگلا آرگومنٹ دے دیا. انہوں نے کہا دیکھیں ہم سب خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے یہ کہ ایک مومن کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے. مومن کی حرمت، دی آنر آف اے مومن از گریٹر دین دی آنر آف بیت اللہ. تو سجدہ ہم بیت اللہ کو کر رہے ہیں، اور بیت اللہ تو مومن سے انفیریئر ہے. تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، اور ملائکہ جو ہیں وہ سپیریئر ہیں اس لا کے مطابق کہ کعبے کو سجدہ کرنے سے بندہ انفیریئر نہیں ہو جاتا کعبے کے مقابلے میں. کعبہ انفیریئر ہے، مومنین سپیریئر ہیں. اسی لاجک سے آدم علیہ السلام انفیریئر ہے نعوذ باللہ، ملائکہ سپیریئر ہے اس لاجک سے. دا صاحب کہتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کوئی شخص یہ نہیں کہتا میں خانہ کعبہ یا محراب یا دیوار کو سجدہ کرتا ہوں، بلکہ سب یہی کہتے ہیں ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ کس نے تمہیں بیوقوف نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ تو ایک سمت کا تعین ہے، اور جو قبلہ ہے، قبلے کا ورڈ اس کا لٹرل مطلب ہے توجہ کرنے کی جگہ. ہم کیونکہ انسان ہیں اور ہمیں کانشسنس کے لیے کوئی توجہ کا ایک پوائنٹ چاہیے، مرکز چاہیے، تو وہ انسانی ضرورت کے لیے خانہ کعبہ بنایا گیا ہے. رب کو ضرورت نہیں ہے خانہ کعبہ کی، وہ ہماری ضرورت کی وجہ سے یہ ایک پوائنٹ بنا ہے جس کو ہم کہیں، اور وہ سیکرڈ ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے اس کی سیکرڈ نیچر کا، نعوذ باللہ وہ اپنی جگہ سیکرڈ ہے، مگر سجدہ اس کو نہیں کر رہے. اور علماء نے اس پہ بحثیں کی ہیں. اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بت کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا بنایا ہوا توجہ کا مرکز کعبہ ہے، قبلہ ہے. کیونکہ اللہ اور بندوں میں ایک فرق ہے، اللہ جہت سے پاک ہے، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ سے پاک ہے، ہم پاک نہیں ہیں. اللہ لینتھ بریڈتھ ڈیپتھ سے پاک ہے، ہم نہیں ہیں. ہم اس حادث دنیا کے اندر توجہ کے لیے کوئی مرکز چاہتے ہیں جو کہ حادث ہو، کیونکہ ہم حادث ہیں. لیکن اصل میں ہم سجدہ اس رب قدیم کو کر رہے ہیں جو ہر طرح کی ڈائمینشن سے پاک ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں، کسی دیوار کو، محراب کو یا خانہ کعبہ کو نہیں کرتے ہم سجدہ. لیکن کلام الہی کے تقاضے کے مطابق اللہ نے جب اپنا کلام اتارا تو سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سجدہ کرنے کا ذکر کیا تو یوں فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اور جہاں مومنین کے سجدہ کرنے کا ذکر آیا تو فرمایا اپنے رب کو سجدہ کرو، اس کی عبادت اور نیک اعمال کرو. کہہ رہے ہیں دونوں سجدوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے.
جب ملائکہ کو سجدہ کروایا تو ملائکہ کو یہ نہیں کہا مجھے سجدہ کرو، کہا آدم کو سجدہ کرو. اور جب مومنین کو کہا کہ سجدہ کرو، یہ نہیں کہا خانہ کعبہ کو سجدہ کرو، کہا مجھے سجدہ کرو. تو اس سے آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے اور نبیوں کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے اینجلز کے اوپر. اور معتزلائٹ کا آرگومنٹ بھی ساتھ ساتھ توڑ رہے ہیں داس صاحب. یہ ایکسٹرا جواب ہے جو داس صاحب ساتھ کر رہے ہیں مین آرگومنٹ کے ساتھ ساتھ. پس خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کی طرح نہیں ہو سکتا. خانہ کعبہ سے بھی آدم علیہ السلام سپیریئر ہے، اینجل سے بھی آدم علیہ السلام سپیریئر، اور ہمارے نبی پاک سارے نبیوں سے سپیریئر ہے. داتا صاحب اسی آرگومنٹ کو فردر ایک لیول ایک اور پہ لے کے جا رہے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں یاد رہے کہ مسافر جب جانور کی پیٹھ پر خداوند تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہ بھی ہو تب بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اسی طرح جب کسی پر بے ہوشی طاری ہو یا کسی جنگل میں قبلہ اس کو معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف بھی وہ رخ کرے نماز درست ہوگی. پس ثابت ہوا کہ مومن دراصل خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ ان کا مسجود جس کو سجدہ کیا جائے ان کا مسجود در حقیقت پروردگار ہی ہوتا ہے. اور جب ملائکہ کو آدم کی طرف سجدہ کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے اس میں کوئی عذر نہ کیا. جس نے اپنی طرف سے عذر تراشا وہ ملعون اور ذلیل ہو گیا. اور یہ دلائل اس شخص کے لیے بڑے واضح ہیں جس کو تھوڑی سی بھی بصیرت حاصل ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرانے وقتوں کا مسئلہ ہے، اگر ہم اونٹ پہ ہیں، سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا تو اونٹ پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اسی سے ہم نے یہ مسئلے ڈرائیو کیے ہیں کہ ریل گاڑی میں نماز پڑھنی ہے تو جہاز میں نماز، یہ اس سے نکلے ہیں سارے. تو تب کعبے کی سمت کا تعین تو نہیں ہوتا تھا، جنگل میں جا رہے ہیں نہیں ہوتا تھا، جدھر آپ سجدہ کریں نماز درست ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے، لاء کا مسئلہ ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو تو سجدہ نہیں کر رہے تھے، ہم اللہ کو سجدہ کر رہے تھے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جی اصل میں تو مشرق اور مغرب جدھر بھی دیکھو میرا ہی چہرہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے. تو دا صاحب فرماتے ہیں تو ملائکہ کو جب حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو انہوں نے کوئی ایکسکیوز نہیں ڈھونڈی، انہوں نے فی الفور دین اینڈ دیر سجدہ کر دیا. اور جس نے عذر تراشا، جس نے کوئی ایکسکیوز ڈیولپ کی، اس کو اللہ نے فوری طور پہ ملعون کر دیا، نکل جا، گیٹ لاسٹ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی یہ چیزیں کلیئر ہیں، ایویڈنٹ ہیں. جس کے پاس بھی تھوڑی بصیرت ہے، تھوڑی سی لائٹ ہے، کمپریہنشن ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ایویڈنٹ ہیں، بالکل کلیئر. اب اگلا آرگومنٹ تیسرے یہ کہ یہ تیسرا آرگومنٹ دا صاحب دے رہے ہیں، ملائکہ معرفت اور فضیلت میں انبیاء سے کیوں کر فائق ہو سکتے ہیں. فائق بھی سپیریئر کو کہتے ہیں، جبکہ ان کی پیدائش میں شہوت نہیں، نہ ان کے دل میں حرص اور فساد ہے، نہ طبیعت میں مکر و فریب ہے، اور ان کی غذا عبادت ہے اور طریقہ حق تعالیٰ کے حکم پر قائم رہنا ہے. ان کے برعکس آدمی کی سرشت میں شہوت مرکب ہے، معاصی کے ارتکاب کرنے کا اس سے احتمال ہے، دنیا کی زینت اس کے دل میں اثر انداز اور حرص و فریب اس کی طبیعت میں منتشر ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیطان کو اس کے جسم میں اتنا غلبہ ہے کہ رگوں میں خون کے دوران کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے، اور نفس امارہ جو سب شرارتوں کو دعوت دینے والا ہے اس کا ہم نشین ہے. پس وہ شخص جس کے وجود میں یہ سب اوصاف ہوں، غلبہ شہوت کے امکان کے باوجود فسق اور فجور سے پرہیز کرے، باوجود عین حرص کے دنیا سے منہ موڑے، اور اپنے دل میں وسوسہ شیطان کے باوجود معاصی سے اجتناب کرے، نفسانی آفت سے روگردانی کرے تاکہ عبادت پر قائم رہے، بندگی پر ہمیشگی کرنے، نفس کے ساتھ جہاد کرنے،
شیطان سے جنگ کرنے میں مشغول ہو وہ فرشتوں سے یقیناً افضل ہوگا. جس کی صفت میں نہ شہوت کی مارکہ آرائی ہے اور نہ اس کی طبیعت میں غذا اور لذت دنیا کی خواہش، نہ بیوی بچوں کا غم، نہ خویش و اقربا میں مشغول، نہ سبب و آلہ کا محتاج، اور نہ چھوٹی موٹی آرزوؤں میں مستغرق. یہ میں نے پورا پڑھ دیا. اور یہ آپا کا آرگومنٹ، آپا نے یہ بات شروع میں کہی تھی، ایگزیکٹلی دا صاحب نے وہ فرمائی ہے کہ دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار ملائکہ اور اس کے ساتھ کیا کمپیریزن آپ کر رہے ہیں. ملائکہ کو دیکھیں پہلے، ان کی برتھ میں کوئی شہوت، کوئی گریڈ نہیں ہے، کوئی کارنل ڈیزائر نہیں ہے. ان کی پیدا ہی اللہ نے ایسے کیا، کارنل ڈیزائر ہی نہیں ہے. دل میں ہرس نہیں ہے، دنیا کا لالچ نہیں ہے، گریڈ نہیں ہے، فساد نہیں ہے، کیوٹک نہیں ہے. طبیعت میں مکر و فریب، طبیعت میں دھوکہ نہیں ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. ان کا کھانا پینا عبادت ہے اور ان کا چلنا حق تعالیٰ کے حکم پر قائم رہنا ہے. تو دے آر ریئلی پروگرامڈ اینٹیز، دے آر لائک روبوٹس. جب آپ کے پلے یہی، جب آپ کو اللہ نے پروگرام ہی خیر پہ کیا ہوا ہے اور آپ اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو کیوں سپیریئر سمجھیں؟ اچھے ہیں آپ، ہم آپ کو برا نہیں کہہ رہے، آپ اچھے ہیں، یو آر اے گڈ روبوٹ، بٹ یو آر اے روبوٹ. انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے انسان کا کرنا ہے امتحان، سارا کچھ ڈال دیا اور پھر کہا مقابلہ کریں. اگر آپ کو پروگرامڈ روبوٹ بننا ہے تو جس طرح مطلب وہ ایک شعر بھی ہے نا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. مجھے فرشتہ نہ کہو، دس از این انفیریئر لیبل، میری تحقیر ہو رہی ہے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے سجدہ ملائک نے کیا ہے، مجھے انسان ہی رہنے دو. مجھے اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، میں چھوٹا پیدا کیا، مجھے انسان پیدا کر دیا جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا. آدمی کی سرشت اس کی وہ فطرت ہے، نیچر ہے، شہوت مرکب ہے. اللہ نے کارنل ڈیزائرز پوری ڈالی ہوئی ہیں. معاصی کا ارتکاب کرنے کا اس سے احتمال ہے. معاصی یعنی ایول ڈیڈز، نیگلیجنس، گناہ، معاصی ان کو کہتے ہیں. اس کے اندر پوری کیپیسٹی ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹ کرے اور برائی کے راستے پہ جائے. دنیا کی زینت اس کے دل میں اثر کرتی ہے. دنیا کی ڈیکوریشن سے وہ خوش ہوتا ہے، ہر لیول پہ خوش ہوتا ہے. مال دولت ہر چیز وہ خوش ہوتا ہے. بڑے فارم ہاؤسز، پلازا، ورلڈ ٹور، جو بھی آپ کہہ لیں، برانڈز اس کے اندر ہے. وہ ہرس اور فریب، اللہ نے ہرس گریڈ بھی اندر ڈالی ہوئی ہے، دھوکے کو بھی اندر سپریڈ کیا ہوا ہے، منتشر. جیسے آپ مکھن کے اوپر، بریڈ کے اوپر مکھن نہیں سپریڈ کرتے، تو اللہ نے کمپوزیشن کے اندر وہ ڈالا ہوا ہے، لوڈیڈ ہے پورا. اور اس سے بڑھ کر شیطان کو اتنی پاور دی ہے کہ وہ بلڈ پریشر جیسے ہے نا، اندر وہ خون، دوران خون میں دوڑتا ہے، ساتھ ساتھ پارٹ آف یور سسٹم، وہ انٹیگریٹڈ اندر گھستا ہے، وہ سرکولیشن میں شامل ہے. اور نفس امارہ اس کا ویسے نیبر ہے، وہ ساتھ وہ بھی ہیں جو ان کو بار بار کہتے ہیں او یہ کرنا چاہیے، کیوں نہیں تم پاگل ہو. ہاں، شیطان تو اس سے بیچارہ اصل میں امپٹس پکڑتا ہے نا. دا صاحب بتا چکے ہیں، وہ پہلے آپ کو خیال دیتا ہے، شیطان آئسنگ آن دا کیک کرتا ہے. صرف وہ کیک وہ دیتا ہے آپ کو، پہلے یہ کیک کھانا ہے، وہ آئسنگ کر کے شیطان کہتا ہے کھاؤ یار بڑا اچھا ہے. کیونکہ ہمارا نفس وہ اسی طرح آپریٹ کرتا رہتا ہے، وہ پھر نہیں. نفس ہمارا وہ نفس کی کیفیت ہے جو برائی کا حکم دیتی ہے ہر وقت، ہر وقت، ہر وقت. لفظی مطلب مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں. نفس لوامہ، نفس لوامہ نیکی کا حکم دیتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نفس ہمارا لوامہ کر رہے ہیں نا، یہ ورڈ کے لیول کی کیٹیگرائزیشن ہے. داتا صاحب کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ نفس اور روح ہے. وہ جو روح جو نیکی کا حکم دے رہی ہے وہ اصل میں نفس لوامہ ہے. روح بھی تو ہے نا، آگے جا کے داتا صاحب بتائیں گے کہ روح کے اوپر اللہ کی تجلیات پڑی تھی. اب روح کو جب اس باڈی کے اندر کیج کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے میں نے واپس جانا ہے.
اور وہ کام کرو جس سے میں واپس جا سکوں. تو اس کے اندر وہ تڑپ، وہ اضطراب، وہ ریسٹلیسنس ہے. تو وہی روح اصل میں نفس لوامہ ہے. یہ کیٹیگرائزیشن ہے اصل میں ورڈز کے لیول پہ. تو وہ اچھائی کا حکم دیتی ہے، وہ اس راستے پہ چلانا جاتی ہے جو ڈیوائن ہے، جو گاڈلی ہے، جو سیکرڈ ہے. اور یہ نفس امارہ صاحب جو ہیں، جو کہ عام نفس ہیں، وہ ہر وقت اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں کرنا. تو آپ جب نفس امارہ کو اگر کانکر کر لیں اپنی صوفی ریاضت سے، عبادت سے، تو آپ کو نفس مطمئنہ ملتا ہے. وہ نفس جو ہوتا ہے آپ کے اندر وہ چینج ہو جاتا ہے، اس کا کیریکٹرسٹک وہ روحانی ہو جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو نفس جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو اصل میں وہ نفس کا میل فنکشن ہے. وہ دادا صاحب نے یہ بات کی ہوئی ہے، نفس کا فنکشن یہی ہے اصل میں کہ وہ برائی کرتا رہے. اس کو ہم نے میل فنکشن کروانا ہے اس سے کہ وہ اچھی باتوں کی طرف آ جائے کسی طرح. تو یہ پیچھے دادا صاحب نے نفس والے چیپٹر میں یہ ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ جی نفس بھی اس کا نیبر ہے، اور شہوت، اگر شہوت کی پاسبلٹی کے باوجود وہ گناہ سے بچے، گریڈ کے باوجود دنیا سے منہ موڑے، شیطان کی تھاٹس کے باوجود گناہ نہ کرے، نفس کی نیبر ہونے کے باوجود عبادت پہ قائم رہے، تو وہ یقیناً ملائکہ سے افضل ہے. کیونکہ وہ تو بیچارے پروگرام تھے، یہ تو جنگ لڑنے کے بعد ایک کانشس ایفرٹ سے خدا کے رستے پہ چل رہے ہیں. مطلب ایک انالوجی بنتی ہے کہ ہم جو بورن مسلمز ہیں اور ہمارے مقابلے میں جو کنورٹڈ مسلمز ہیں، کنورٹڈ مسلمز بہتر ہیں، وہ جنگ لڑنے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. ان کا اسلام ان کی ایک شعوری کوشش کا نتیجہ ہے. تو اسی انالوجی کو ایک لیول پہ ہم استعمال کرتے ہوئے کہ انسان جب اپنے آپ کو انسان کی طرح ریئلائز کرتا ہے تو وہ اتنی جنگیں لڑنے کے بعد ایک شعوری کوشش کر کے خدا سے جڑتا ہے، اور اس شعوری کوشش کی ویلیو اور نمبرز ہیں. اور یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے بائی ڈیفالٹ، یہ ہے ہی نہیں ان کے اندر. اور سپیریورٹی کا معیار اصل میں کانشسنس ہے. شعوری کو، شعور سے خدا کو پہچاننا، فری ول سے خدا کو پہچاننا، چوائس رکھنے کے باوجود خدا کو پہچاننا، یہ سپیریئر ہے. اگر آپ کا وہ پروگرام ہی نہیں ہے تو پھر تو جیسے ہم کہتے ہیں ایتے چل رہا ہے، ایتے بھولا ہے، ایسے ہی ہے، اے بادشاہ، یہ جو ہم نے نام رکھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ شعور نہیں ہے. اینڈ وی آر لوکنگ ڈاؤن اپون ہم. تو شعور کے نمبر ہیں. اور دادا صاحب نے پھر بتا دیا ہے. اچھا دادا صاحب نے دیکھے نا ہر چیز بتائی ہے. شہوت سے بھی بچتا ہے، وہ بھی بچتا ہے، لذت دنیا کی خواہش کے باوجود غذا کم کھاتا ہے، پھر بیوی بچوں کا غم بھی کرتا ہے، دوستوں یاروں میں بھی اس سب کے باوجود رب سے جڑتا ہے. تو دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. جو ہماری سوشل ساری ریالٹیز میں انسان بن کر رب کی طرف جانے کی ایک سٹرگل ہے، وہ بڑی سٹرگل ہے، مشکل سٹرگل ہے وہ. تو دادا صاحب کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں دادا صاحب نے پہلی دفعہ اپنی قسم کھا لی ہے. کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی قسم ہے، میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو بزرگی افعال میں دیکھتا ہے. کہتے ہیں مجھے اپنی قسم ہی کھا لی انہیں کہ میں حیران ہوں، آخری درجے پہ حیران ہوں کہ سپیریورٹی کا معیار کس کو بناتا ہے؟ ڈیڈز کو. ہم فرشتوں کو سپیریئر اس لیے سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے نا. ڈیڈز کے لیول پر وہ ہم سے بہت سپیریئر ہیں. ہر وقت ایک فرشتہ رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے. ایسے فرشتے ہیں جو کروڑوں سالوں سے ایک پوزیشن میں ہیں. اور جناب اسرافیل کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے ایک کام کرنا ہے اور وہ ادھر ہی ہیں، الرٹ. بالکل حکم آئے گا تو سور پھونک دوں. تو ہماری جب ہم اینجلز کو انسانوں سے سپیریئر سمجھ رہے تھے تو ہم اصل میں ڈیڈز کو سپیریئر سمجھ رہے تھے، اپنی ڈیڈز کو. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں میں سخت حیران ہوں جو سپیریورٹی ایکشنز میں دیکھتا ہے، ڈیڈز میں دیکھتا ہے، عزت و جمال میں دیکھتا ہے، یا بندگی اور مال و اسباب کے حاصل کرنے میں دیکھتا ہے. یعنی سپیریورٹی کی کیا یارڈ سٹکس ہم نے بنائی ہوئی ہیں؟ ڈیڈز، بیوٹی، سبمیشن یا ویلتھ. یہ 3-4 ہماری یارڈ سٹکس ہیں. سبمیشن، یہ 3-4. دیکھیں ہیومن کبھی اس لیول پہ سبمٹ نہیں کر سکتا جس لیول پہ فرشتے سبمٹ کرتے ہیں. اس لیول پہ ہم سبمٹ نہیں کر سکتے، وہ ہیں ہی بنے ہی سبمیشن کے ہیں وہ.
تو کہہ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں جو سپیریورٹی ڈیڈز میں دیکھ رہا ہے, بیوٹی میں دیکھ رہا ہے کہ وہ لائٹ کے بنے ہوئے ہیں, مڈ کے بنے ہوئے ہیں, مڈ انفیریئر ہے, لائٹ سپیریئر ہے, یا وہ ویلتھ میں دیکھ رہا ہے, یا وہ پاور میں دیکھ رہا ہے. ایسا شخص بہت جلد اس نعمت و بزرگی کو اپنے سے زوال پذیر دیکھے گا, کیونکہ وہ شخص اشیاء کی فضیلت, مالک حقیقی کی مہربانی میں, عزت اللہ سبحانہ کی رضا میں اور معرفت الہی کی بندگی اور اس پر ایمان لانے میں نہیں دیکھتا, تاکہ اس نعمت کو اپنے لیے ہمیشہ دیکھے اور دونوں جہاں میں اپنے دل کو اس سے خوش و خرم رکھے. اب یہ 3-4 لائنز کو ہم دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں. دا صاحب قسم کھا رہے ہیں, مجھے حیرانی ہے اس شخص پر جو ڈیڈز میں سپیریورٹی دیکھ رہا ہے, جو عزت و جمال میں دیکھ رہا ہے, جو مال اسباب میں دیکھ رہا ہے. کوئی بھی شخص جو کسی ایسی یارڈ سٹک میں سپیریورٹی دیکھ رہا ہے وہ غلط ہے, کیونکہ وہ ان ساری نعمتوں کو بہت جلد وہ دیکھے گا کہ یہ زوال پذیر ہو رہی ہیں. ویلتھ کم ہو جائے گی, بیوٹی کم ہو جائے گی, جس مٹیریل سے بنے مٹیریل چلا جائے گا. سبمیشن میں بھی اللہ کمی چاہیں تو کمی کو پیدا کر سکتے ہیں. سپیریورٹی کس میں ہے؟ مالک حقیقی کی مہربانی میں, اللہ تعالیٰ کی رضا میں. جو اللہ کی رضا میں اور اللہ کی مہربانی میں جائے گا وہ نعمت نہیں دیکھے گا, وہ منعم کو دیکھے گا, کریٹر آف دا نعمت کو دیکھے گا, اور اس کی سپیریورٹی ہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے, وہاں کے لوگوں کے کیا اعتراضات تھے؟ ویلدی تو ہم ہیں, یہ نبی کیوں بنا ہے؟ اسکالرلی تو ہم ہیں, یہ تو امی ہے, یہ نبی کیوں بنا ہے؟ تو صاحب کہہ رہے ہیں یارڈ سٹک ہی غلط ہے. ابو جہل اور ابو لہب کہتے تھے ہینڈسم تو ہم ہیں, یہ نبی کیوں بنا ہے؟ ابو لہب تو ہینڈسم تھا نا, اس کا نام ہی یہ تھا آگ کا باپ. آگ گولڈن ہوتی ہے نا, آگ فائر از اے سمبل آف بیوٹی. عرب ورلڈ میں وہ بیوٹی کا سمبل تھا ابو لہب, اس لیے اس کا نام تھا. یہ کوئی ڈیمیننگ اس کا ٹائٹل نہیں تھا. ابو لہب واز اے ویری ہینڈسم مین. وہ کہتا تھا میں بیوٹی میں میں, ویلتھ میں ہم, اسکالرلی ہم, نالج میں ہم. یہ ان لیٹرڈ آدمی اللہ کا نبی بن گیا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جو شخص اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے, مالک حقیقی کی مہربانی پہ نظر رکھتا ہے, وہ نعمتوں کو یارڈ سٹک نہیں بناتا, وہ نعمتوں کے کریٹر کو یارڈ سٹک بناتا ہے, اور پھر اللہ اس کو سپیریئر کر دیتے. یہ یارڈ سٹکس غلط تھی ساری. اب وہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. جبریل جو 1000 سال خلت کے لیے عبادت کرتا رہا. خلت کہتے ہیں بڑی قریبی کمپینین شپ کو, صحبت کو, قریبی. اب حضرت جبریل کے پاس بندگی ہے یا نہیں ہے؟ کروڑوں سال کی بندگی ہے, اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں کروڑوں سال سے. بیوٹی ہے, لائٹ سے بنے ہوئے. پاور ہے, شدید پاورفل کریچر ہے, ساری چیزیں ہیں. اور وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی خلت, کمپینین شپ, قربت. جبریل جو 1000 سال خلت کے لیے عبادت کرتا رہا, آخر کار اس کی خلت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاشیہ برداری تھی. حاشیہ بردار ویسے تو بڑا خوبصورت یہ اردو کا محاورہ ہے, اس کو کیا ٹرانسلیٹ کریں, لیکن اس کو مطلب سمجھانے کے لیے, جیسے ایک پرائم منسٹر ہے یا ایک کوئی بڑا کنگ ہے اور ساتھ اس کے تالی بجانے کے لیے لوگ ہوتے ہیں, واہ واہ کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں, کمال ہیں آپ, تو وہ حاشیہ بردار ہوتے ہیں. وہ تو حاشیہ ہے نا, مارجن. اور حاشیہ بردار اصل میں جو واہ واہ کرنے والے, اس طرح کے ساتھ کامیابی دوسرے کو مل رہی ہے وہ تالیاں بجا رہے ہیں. یہ محاورہ بھی ہے نا اردو کا. خیر یہاں پہ ڈیمیننگ سینس میں سپورٹر رہا, یہاں پہ کہہ لیں, یہاں پہ ڈیمیننگ نہیں ہے, یہاں پہ ڈیمیننگ نہیں ہے, لیکن ویسے ایک مطلب وہ جس کو اردو میں کہتے ہیں معاون اداکار, ایک فلم کا ہیرو ہوتا ہے, پلاٹ اس کے ارد گرد ہوتا ہے, پھر بیچارے معاون اداکار بھی ہوتے ہیں. وہ جو معاون اداکار ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز وہ جو ایکسٹرا کے قریب کے رولز ہوتے ہیں نا, وہ حاشیہ بردار ہوتے ہیں اصل میں. خیر حضرت جبریل کو ڈیمین نہیں یہاں پہ نعوذ باللہ کیا جا رہا, لیکن بتایا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ان کے لیے.
دا صاحب یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی یہ چاہت تھی کہ ان کی خلت ملے. خلت خلیلیت سے ہے نا, بڑی قریبی دوستی. یہ دا صاحب نے حضرت خلیل علیہ السلام کا جب قصہ بیان کیا حضرت ابراہیم کا, تب بھی یہ ورڈ انہوں نے استعمال کیا تھا حضرت عثمان غنی کے پین اسکیچ میں, کہ حضرت جبریل یہ کہہ رہے ہیں 1000 سال عبادت کرتے رہے کہ خلت ملے. ملا کیا؟ آخر کار اس کی خلت, اس کی جو فرینڈشپ تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاشیہ برداری تھی کہ معراج کی رات آپ کے براق کو خدمت کرنے کو اپنے لیے قابل افتخار سمجھا. براق ایک اینیمل ہے نا, تو حضرت جبریل نے اس چیز کو آنریبل سمجھا کہ نبی پاک کے اس براق کا میں خیال رکھوں, باعث افتخار سمجھا اس کو. یعنی دا صاحب کا وہ جو میجر آرگومنٹ وہی چل رہا ہے پیچھے کہ پروفٹس آر سپیریئر ٹو اینجلس, یہ آرگومنٹ ہے. تو کہہ رہے ہیں سپیریورٹی انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو معراج کو دیکھو کہ حضرت جبریل صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب نہیں کر رہے تھے, پروفٹ کے اینیمل کی کا بھی ادب کر رہے تھے, جو سواری تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. معراج کی رات سرکار کے براق کی خدمت کو اپنے لیے قابل افتخار سمجھا. پس وہ ایک نبی سے کیوں کر افضل ہو سکتا ہے جو دنیا میں اپنی نفس کو ریاضت میں ڈالے, رات دن مجاہدہ کرے, حق تعالیٰ اس پر عنایت کر کے اپنا دیدار اس کو کرامت فرمائے اور تمام وسوسوں سے اس کو سلامت رکھے. اب دیکھیں نا, پہلے یارڈ سٹک کیا بنائی تھی سپیریورٹی کی؟ میری بندگی, میری پاور, میری بیوٹی, یہ ساری چیزیں جبریل کے پاس تھیں, لیکن یہ ساری میری تھی. اللہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایلیویٹ کیا, اللہ کا ایکشن. اللہ نے ان کو قریب کیا, اللہ کا ایکشن. اللہ نے پروفٹ کے دل کو پروٹیکٹڈ رکھا, اللہ کا ایکشن. اللہ نے پروفٹ کو اپنا دیدار کرایا, اللہ کا ایکشن. دا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ جس کو اپنا ایکشن عطا کر دے وہ سپیریئر ہوتا ہے, اور جس کے پاس اپنے انگریڈینٹس ہوں وہ انفیریئر ہوتا ہے, چاہے وہ انگریڈینٹس کتنے ہی اسپیشل کیوں نہ ہو. پس وہ ایک نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے جو دنیا میں اپنے نفس کو ریاضت میں ڈالے. نفس بمانے جان یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں اللہ کے لیے اسٹرگل کرتا ہے, رات دن عبادت کرتا ہے, پھر اللہ اس پہ عنایت کرتا ہے, اپنا دیدار کراتا ہے, اور اللہ اس کے ہارٹ کو وسوسوں سے سلامت رکھتا ہے, وہ سپیریئر ہے. تو دا صاحب کا پیچھے بھی آرگومنٹ یہ تھا, سپیریئر آپ کے یارڈ سٹکس نہیں ہے, سپیریئر وہ ہے اللہ جس کو سپیریئر کہہ دے. وہ جس کو سپیریئر کہہ دے وہ سپیریئر ہے. دا صاحب اب اسی آرگومنٹ کو ایک اور لیول پہ جو مشہور بات ہے اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. انسان اور بعد میں نبی اس لیے سپیریئر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے پیدا کیا ہے کہ رب تعالیٰ تک آنے کے لیے ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے, وہ کانکر کرتے ہیں اپنی باڈی کو, پھر اللہ سے وہ اللہ تک پہنچتے ہیں. اور فرشتوں کو یہ اللہ نے نہیں دیا وہ کانکر کرنے کا ہنر, اس لیے وہ انفیریئر ہیں. اس آرگومنٹ کو دا صاحب جب ملائکہ کی شیخی حد سے زیادہ بڑھ گئی, اینجلز بڑے چوڑے ہو گئے کہ ہم دیکھیں, اور اپنے عمل کی صفائی کو حجت گردانا, انہوں نے کہا ہم اتنی اچھی اچھی ڈیڈز کرتے ہیں, پیور ڈیڈز ہم کرتے ہیں, تو ملامت کی زبان بنی آدم کے حق میں دراز کی. اوپر بیٹھے ہوئے تھے آسمانوں پہ اور آدم کی اولاد کو کریٹیسائز کیا, یہ دیکھیں یہ ادھر لڑائیاں کر رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں, 2 نمبریاں کر رہے ہیں. یہ اوپر انہوں نے یہ بات کی فرشتوں نے, اور انسانوں کے عیوب بیان کرنے لگے اور انسانوں کو ڈیمین کرنے لگے اوپر بیٹھ کے. تو حق تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا حال بھی ان پر ظاہر کر دے, تو حق تعالیٰ کا دل کیا ان کو بھی ان کی اوقات ذرا یاد کرا دیں فرشتوں کو. تو ان کو فرمایا تم اپنے میں سے 3 ایسے شخصوں کو اختیار کرو جن پر تم کو اعتماد ہے, تاکہ وہ تینوں جا کر زمین کے خلیفہ ہوں. کہ تم 3 بندوں کا, وہ جس کو ہم اپنے سٹیٹسٹکس میں نہیں کہتے ریپرزینٹیٹیو سیمپل, جس میں ہم نے باقی کرنے ہوتے ہیں, اگر جی جو ٹاپ کے تم لوگوں کو لگتا ہے وہ چن لو, تو ان کو بھی چیک کرتے ہیں, ان کو زمین بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو تینوں جا کر زمین کے خلیفہ ہوں, خلقت کی اصلاح کریں اور آدمیوں میں عدل و انصاف کریں. تو کہتے ہیں 3 فرشتے انسانوں کی طرح آئیں گے, یہاں پر وہ تبلیغ کریں گے, اللہ کا نظام قائم کریں گے, جسٹس کی بات کریں گے.
ملائکہ نے 3 فرشتوں کا انتخاب کیا، جن میں سے ایک تو پیشتر کے اس کے وہ زمین پر آئے، زمین کی خرابی کو دیکھ لیا اور خدا تعالیٰ سے واپسی کی درخواست کی۔ تو ایک جب زمین کے قریب آیا، اس کو خود سمجھ آ گئی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ زمین میں، کہ یا اللہ وہی ٹھیک ہے، پروگرام سٹیٹ ہی ٹھیک ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ خود 2 فرشتے زمین پر آئے، خداوند تعالیٰ نے ان کی پیدائش کو تبدیل کر دیا، انسانوں کی طرح ان میں کھانے پینے اور جمع کی خواہش پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی طرح ان کے اندر کارنل ڈیزائر، سیکشول ڈیزائر اصل میں کہہ رہے ہیں، وہ بھی پیدا کر دی اور کھانے کے بھی ڈیزائر پیدا کر دی۔ چنانچہ وہ زمین پر اترتے ہی شہوت کی طرف مائل ہوئے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ وہ آتے ساری انہوں نے وہ اپنے کارنل اس پاتھ پہ نکل گئے۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا دی، اور ان فرشتوں نے ملائکہ پر بنی آدم کی فضیلت کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جیسے ان کو چینج کر کے ہیومن فارم میں، آپ ادھر تو باتیں کر رہے تھے کہ ہم نیکی کریں گے، ہم اچھے کام کریں گے، یہ فساد ہم نہیں کریں گے جو یہ کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ باڈیلی فارم میں ظاہر ہوئے تو سارے وہی کام کیے انہوں نے۔ یہ ہاروت اور ماروت کا تذکرہ ہے، اصل میں قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ ہاروت اور ماروت جب اس دنیا میں تشریف لائے، یہ 2 فرشتے تھے، تو یہ میجک اور یہ ساری گیم یہ وہاں سے لے کے آئے، ان کی پوری قصہ ہے ہاروت اور ماروت کا ہی۔ ہاروت ماروت کو ہی وہ ایک دے فیل ان لو، اور نہیں وہ بتاتے بھی تھے نا، لیکن جو انہوں نے اپنے لیے بینچ مارک رکھا تھا اس بینچ مارک کو فیل کر گئے تھے، فلنک کر گئے تھے، اور اللہ نے انہیں کہا کہ تمہیں سزا اگر ملنی ہے تو کون سی سزا منتخب کرتے ہو؟ یا تو دنیا میں فریڈم لے لو شیطان کی طرح، تم بھی آزاد کر دیتا ہوں، یا آخرت کی سزا، پھر تمہیں آخرت کی سزا ملے گی، یا دنیا کی سزا لے لو۔ تو انہوں نے کہا جی دنیا کی سزا ہم لیتے ہیں۔ ہاروت ماروت اس وقت بھی ایک ویل میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ویل ہے باقاعدہ۔ بہرحال یہ داؤد صاحب نے یہ واقعہ لکھا۔ داؤد صاحب کہتے ہیں حاصل کلام یہ ہے، یعنی ان شارٹ، ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، تمام علماء اور صوفیہ اور محققین کے اتفاق سے مومنوں میں سے خواص خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان شارٹ سارے صوفی اور سارے اسکالرز یہ بتا رہے ہیں کہ مومنوں میں جو خاص ہیں، جو سپیریئر ہیں، ولیز اینڈ پروفٹس، وہ خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔ جو اینجلز میں ٹاپ ہیں وہ انفیریئر ہیں ٹاپ ہیومن بینگز کے مقابلے میں، اور عام مومنین عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور عام مومنین جو ہیں وہ عام فرشتوں سے سپیریئر ہیں۔ پس انسانوں میں سے جو لوگ گناہ سے محفوظ اور معصوم ہیں، یعنی اولیاء اور انبیاء، وہ جبریل اور میکائیل علیہم السلام وغیرہ خاص ملائکہ سے افضل ہیں۔ یعنی اولیاء اور انبیاء سپیریئر ہیں جبریل اور میکائیل سے۔ اور یہ واقعہ داؤد صاحب نے لکھا تھا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ حضرت علی اب پروفٹ تو نہیں تھے، تو حضرت علی کو گارڈ کرنے کے لیے اتارا گیا تھا، حضرت جبریل اور میکائیل کو۔ آپ کے گھر پہ بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ داؤد صاحب بتا رہے تھے۔ تو اولیاء سے بھی انفیریئر ہیں جبریل اور میکائیل، اولیاء کے مقابلے میں بھی۔ تو داؤد صاحب کہہ رہے ہیں جو معصوم ہیں یعنی اولیاء اور انبیاء وہ سپیریئر ہیں، اور جو معصوم نہیں، جو محفوظ نہیں، یعنی جو خطا کار ہیں، عام مومن ہیں، وہ محافظ اور کرامن کاتبین فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ جو عام فرشتے ہیں جو ہماری ڈیڈز ریکارڈ کرتے ہیں، یہ ریکارڈ کیپرز ہیں۔ محافظ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کا نظام ہے اس کائنات پہ جو چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان سے بھی عام مومنین افضل ہیں۔ گارڈز، حفاظت کرنے والے۔ تو یہ جو گارڈز ہیں انسان کو گارڈ کرتے ہیں کچھ اینجلز، اللہ کا کوئی نظام ہے۔ داؤد صاحب فرماتے ہیں اس کے متعلق کلام بہت ہے، مشائخ طریقت میں سے ہر ایک نے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ کہا ہے، اور خدا تعالیٰ جس کو جس پر چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، اور توفیق قبضہ قدرت الہی میں سے ہے۔ تو داؤد صاحب نے کہا ہے اپنی آرٹسٹک سپیریورٹی کی نہ بنائیں، اللہ کے پاس اللہ جس کو سپیریئر کہہ دے وہ سپیریئر ہے۔ پس تصوف اور صوفیوں کے باہمی اختلاف کے متعلق فرقہ حکیمیہ کے مذہب سے متعلقہ امور یہی ہیں
جو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیے ہیں. تو یہ 9 لیولز پہ ولیوں کی کانورزیشن تھی. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سارا کچھ بتا دیا ہے, جتنی پاسبل پرموٹیشنز کمبینیشنز تھے وہ سب بتا دیے اور مختصراً بتایا. میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیے ہیں. لیکن جو حقیقت میں جاننا چاہیے, اب یہ دا صاحب کا ایک کنکلوژن ہے کہ ریالٹی کیا ہے. ولایت اسرار الہی میں سے ایک سر ہے. ولایت از اے مسٹری, اللہ تعالیٰ کی مسٹریز میں سے ایک مسٹری ہے جو سوائے ریاضت کے ظاہر کرنا جائز ہوتا تو ولی غیر ولی سے اور واصل غافل سے ممتاز نہ ہوتا. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے, اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیں. ولایت اسرار الہی میں سے ایک سر ہے. اسرار مسٹریز کو کہتے ہیں اور سر سنگولر اس کی فارم ہے. اس کو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے مشقت کا راستہ ہے, ریاضت کا راستہ ہے. مشقت کے بغیر کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ لیں آپ, دا صاحب کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ مشقت کی رجیم نہ ہوتی تو ولی اور غیر ولی اور واصل کہتے ہیں اللہ سے جو ملا ہوا ہے واصل, اور غافل جو اللہ سے غافل ہے, غفلت میں ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر مشقت کی رجیم اللہ تعالیٰ نہ درمیان میں ڈالتے تو ولی اور غیر ولی اور واصل جو اللہ کے قریب ہے اور غافل جو اللہ سے دور ہے, ان کو ہم ڈسٹنگوش نہ کر سکتے. اللہ کی اس مسٹری کو حاصل کرنے کی رجیم ریاضت ہے, سخت قسم کی عبادت, بندگی, سٹرائیونگ, اسپرچول رجیمز جو بھی ہیں, ذکر, اذکار, ریممبرنس, جو بھی اللہ. تو ایک دا صاحب کہہ رہے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے چاہا, آپ نے بالکل ٹھیک پک کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا کہ ولایت کے موتی کو خلقت کے رسوائی کے سیپ میں رکھ کر دریا میں ڈال دے. ولایت ایک پرل ہے. ولایت کے موتی کو خلقت کی رسوائی کے سیپ میں رکھ دے. وہ جو شیلز ہوتے ہیں نا جس کے اندر سے پرلز نکلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ ولایت بڑی پریشس چیز ہے, ہر کسی کو نہیں دینی میں نے. تو اس پرل کو کرٹیسزم کی پلیٹ کے اندر چھپاؤں گا کہ جو بھی اس پرل کو حاصل کرنے لگے گا اس کو خلقت کی طرف سے کرٹیسزم ملے گا, چپیڑیں پڑیں گی, ٹیسٹ اور ٹرائلز ملیں گے. ولایت کے موتی کو خلقت کی رسوائی کے سیپ میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تاکہ اس کا طالب اس کے عزیز الوجود ہونے کی وجہ سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے اور اس مہلک دریا کو عبور کرے اور اس کی گہرائی میں غوطہ لگائے تاکہ یا تو اس کی مراد حاصل ہو یا اس پر یہ حال ختم ہو جائے. اب یہ دیکھیں نا, یہ ہے جی انویلنگ دا ویلڈ. یہ کیوں اکثر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ اگر ولایت یہ چھپی ہوئی کیوں ہے, یہ ہے بائی ڈیفالٹ اللہ نے چھپائی ہوئی ہے ولایت. راہ صاحب کہہ رہے ہیں ولایت ایک پرل ہے, اللہ نے اس کو سیپ میں رکھ دی ہے. وہ شیل نہیں ہوتا جس میں سے پرلز نکلتے ہیں, آئسٹرز, بالکل آئسٹر میں رکھ دیا. اور وہ آئسٹر کون سا ہے؟ خلقت کی رسوائی کا. جیسے ولایت کے رستے پہ چلیں گے آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, دوست, یار, سارے ارد گرد والے کہیں پاگل ہو گئے, کیا ہو گیا, دین دنیا ساتھ ساتھ, دنیا بھی آخرت, یار یہ تم ایکسٹریمز آر آلویز بیڈ, یو نو. یعنی خلقت کی رسوائی کے سیپ میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا. اور دریا جو ہوتا ہے وہ ایک فلوئنگ واٹر کے وہ ہوتا ہے نا, اس میں پانی چل رہا ہوتا ہے اور وہ آگے آگے ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے وہ کوئی سٹل واٹر نہیں ہے کہ آپ چھلانگ ماریں گے اور آپ پکڑ لیں گے. وہ سیپ نے آگے ہی ٹریول کرنا ہے آپ, اور آپ نے اس کے پیچھے سوئم ہی کرنا ہے تاکہ اس کا طالب, اس کو سیکھ کرنے والا, ولایت کو سیکھ کرنے والا, اس کے عزیز الوجود, عزیز الوجود یعنی اس کا وجود بڑا پریشس ہے, وہ اس کی پریشسنس کو جانتے ہوئے
اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے, اس کو یہ پتا ہو کہ میری جان حقیر ہے, پرل زیادہ امپورٹنٹ ہے, مجھے جان جاتی ہے چلی جائے, پرل کو پکڑنے کے لیے ڈائیو میں کرنے لگا ہوں. تو عزیز الوجود ہونے کی وجہ سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے اور اس مہلک دریا کو عبور کرے. اور عام طور پہ یہ جو سیپیاں ہیں یہ آپ کو دریا میں نہیں ملتی, آپ کو یہ شور پہ ملتی ہیں, ساحل پہ ملتی ہیں, جو آپ پورا ٹریول کر کے اینڈ پہ جاتے ہو تو آپ ان کو پکڑ پاتے ہو. بیڈ پہ ملتی ہیں, تو بیڈ پہ جب ملیں گی تو آپ پورا دریا سوئم کریں گے نا. مہلک کہتے ہیں ڈینجرس, ہارمفل, ارد گرد ہارمز ہیں, ڈینجرز ہیں, ٹرائلز ہیں, لوگوں کی باتیں ہیں, لوگوں کے نشتر ہیں, وہ سارے عبور کر رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں. ان نون ڈیپتھس ہیں, ان نون ٹیسٹ, وہ سارا کچھ. لیکن آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو پرل ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ انفیکٹ میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں کہ جب بندہ ڈائیو کر لے گا نا تو دو ہی کام ہو سکتے ہیں, یا تو آدھے راستے میں اس کو سمجھ آ جائے گی یہ میرا راستہ نہیں ہے, واپس آ جاؤ, اور وہ جو یرننگ ہے وہ مر جائے گی, وہ کہیں گے ولایت ولود کوئی نہیں, عام اسلام بہت بہتر ہے, 5 نمازیں, روزہ رمضان کے, 2.5% زکوٰۃ, اللہ کی جنت قبول, بہت ہے, یہ مل جائے بہت ہے. دودھ شہد مکس کر کے پینا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے جنت کے اندر. تو جب وہ غوطہ لگائے گا, ڈائیو کرے گا, تو یا تو اس کو اس کی ڈیسٹینیشن مل جائے گی, یا پھر ڈائیو لگانے سے یہ یرننگ اس کی ختم ہو جائے گی کہ میں ولایت کے رستے پہ چلنا ہے میں نے. تو ڈائیو تو لگانی پڑے گی. اللہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن وہ داتا صاحب نے ابھی یہی بات تو سمجھائی ہے کہ انسان میں اور فرشتوں میں یہ فرق ہے کہ انسان اس سیلف انائلیشن کے پاتھ پر شعوری کوشش کرتا ہے. جب وہ شعوری کوشش کرتا ہے تو اللہ کا فضل کا مستحق وہ اپنے آپ کو قرار پاتا ہے. اگر آپ اس کے پاتھ پر نہیں چل رہے اور پھر اللہ کے فضل کا تقاضا کر رہے ہیں تو اللہ فضل کر سکتے ہیں, اللہ کر بغیر محنت کے بھی کر آپ کو دے سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ اللہ کا رول یہ نہیں ہے کہ وہ دیں. جیسے ابھی دا صاحب بتا رہے ہیں ہمیں کہ ولایت اللہ کی مسٹریز میں سے ایک مسٹری ہے. کس کو ملے گی؟ جو ریاضت کرے گا, جو خود بھی تو تیاری پکڑے گا نا. سارا اللہ کے فضل پہ تو نہیں ہم چھوڑ سکتے. ریاضت خود میں نے کمر میں میں نے بیک پیک باندھ دیا, میں تیار ہوں. تو اس کو دریا کے اندر وہ ڈائیو کروائیں گے. وہ ڈائیو اصل میں لٹمس ٹیسٹ ہے, اور جو جہاں تک ہم جائیں گے, اگر تو ہم اینڈ تک چلے گئے اس پرل کو ہم حاصل کر لیں, اور اگر ہم درمیان سے ڈائیو کے بعد واپس آ گئے تو اب یہ یرننگ ختم ہو جائے گی, ہم نے ولی بننا ہے. تو ڈائیو از امپورٹنٹ ٹو ایکچولی جج یور سیلف کہ واقعی آپ ولی مٹیریل ہیں یا آپ کامنر مٹیریل ہیں. ڈائیو سے پہلے, اور ہم ابھی ڈائیو سے بہت دور ہیں اصل میں. تو ہم تو صرف یہ کتابیں پڑھ گئے, ہماری ڈائیو یہ کتابیں ہیں, ہم نے کتاب میں ڈائیو لگائی, سوکھے سوکھے واپس آ گئے. تو دا صاحب ہاں وہی ہم نے غوطے کی سٹل تصویر اس کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہم نے, اور واپس آ گئے. دا صاحب کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ اس بحث کو طویل کر دوں, میرا دل کر رہا تھا کہ ولیوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتاؤں, لیکن تمہارے ملال خاطر اور طبیعت کی نفرت کا خوف ایسا کرنے سے مانے ہوا. مجھے لگا کہ میرے یہ جو نااہل سٹوڈنٹس ہیں ان کے پر برڈن آ جائے گا. ملال خاطر, ملال, طبیعت کی نفرت, اندر سے یہ کہیں ڈر ہی نہ جائیں اور زیادہ خوف زدہ ہی نہ ہو جائیں. تو میں نے پوری بات نہیں لکھی, مانے ہو گیا, میں نے اپنے آپ کو منع کر لیا. میں چاہتا تھا کہ اس بحث کو طویل کر دوں, لیکن تمہارے ملال خاطر اور طبیعت کی نفرت کا خوف ایسا کرنے سے مانے ہوا. ویسے مرید باصفا کے لیے اتنا بیان بھی کافی ہے. جو مرید سچا ہے, جتنا میں نے بتا دیا ہے اس کے لیے یہ بھی کافی ثابت ہوگا اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کر لے, لگا لے گا. مرید باصفا کے لیے اتنا بیان ہی کافی ہے, اور اللہ بہتر جانتا ہے. فرماتے ہیں ولایت اسرار الہی میں سے ایک سر ہے. ولایت اللہ کی مسٹریز میں سے ایک مسٹری ہے. جو سوائے ریاضت کے ظاہر کرنا جائز ہوتا
تو ولی غیر ولی سے اور واصل غافل سے ممتاز نہ ہوتا. اگر ریاضت کے بغیر اللہ ولایت بانٹنا شروع کر دیتے تو پھر ہر شخص یہ کہتا میں ولی ہوں. ٹھیک ہے, اللہ نے ولیوں میں اور غیر ولیوں میں جو ڈسٹنکشن قائم کی ہے وہ اسپرچول ریاضت, عبادت, بندگی کی ہے. اگر اللہ اس کو نکال دیتا اور اپنے فضل سے سب کو ولی بناتا تو کچھ تو اصلی ولی ہوتے اور کچھ جھوٹے ولی ہوتے, کیونکہ ریاضت تو بیچ میں تھی نہیں نا. اللہ صرف اپنے فضل سے ولی بناتا رہتا, ریاضت کو نکال دیتا تو جھوٹے اولیاء اللہ بہت زیادہ سامنے آ جاتے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے ولیوں کے لیے ریاضت کو ایک ڈسپلن کے طور پہ, ایک رجیم کے طور پہ لازم کر دیا تاکہ ولی اور غیر ولی میں ڈفرنس ہو سکے, ممتاز ہم کر سکیں. ممتاز کا مطلب امتیاز کرنا, ڈسٹنگوش کرنا. پس اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا کہ ولایت کے موتی کو خلقت کی رسوائی کے سیپ میں رکھ کر دریا میں ڈال دے تاکہ اس کا طالب اس کے عزیز الوجود ہونے کی وجہ سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے اور اس مہلک دریا کو عبور کرے اور اس کی گہرائی میں غوطہ لگائے تاکہ یا تو اس کو مراد حاصل ہو یا اس پر یہ حال ختم ہو جائے. میں چاہتا تھا کہ اس بحث کو طویل کر دوں, لیکن تمہارے ملال خاطر اور طبیعت کی نفرت کا خوف ایسے کرنے سے مانے ہوا. ویسے مرید باصفا کے لیے اتنا بیان ہی کافی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا غوث اعظم دستگیر. الصلاۃ والسلام علیکم یا داتا صاحب. تم پر افسوس ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم صدیقین, عارفین اور عالمین سے پوشیدہ رہ سکتے ہو. تم کب تک اپنی عمروں کو ضائع کرتے رہو گے؟ تم کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہیں آخرت کا راستہ بتلائے. اے گمراہوں, اللہ تعالیٰ تم سب سے بڑا ہے. اے مردہ دل والوں, اے اسباب کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنے والوں, اپنی قوت اور طاقت اور اپنے معاش اور راس المال اور اپنے شہر کے بادشاہوں کے پجاریوں. حقیقت میں یہ سب اللہ تعالیٰ سے محجوب اور دور ہیں. یعنی یہ جو سب ہم جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور ہم جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان کے پیچھے ہم اتنے آؤٹ ہو جاتے ہیں انہیں دیکھ کے, ان کے آگے وزیروں کو اور ان کے آگے مشیروں کو دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ سب حجاب ہے, یہ سب اس اصل جو آپ کا کور بزنس ہے اس سے یہ سب حجاب ہے. اور آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کسی ایسے اللہ کے کامل بندے ولی کو تلاش کریں جو آپ کو صحیح طرف لے کر چلے, آپ کو گائیڈ کرے. جو شخص نفع اور نقصان کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے, بلکہ وہ اس کے غیر کا بندہ ہے جس کی طرف نفع اور نقصان کو سمجھا جاتا ہے. اگر ہم اس نقطے کو سمجھ لیں اور اپنے اندر اس کو ایبزارب کریں تو ہماری جو اس وقت دنیا کے مسئلے مسائل ہیں بہت سارے, وہ کافی حد تک ریزالو ہو جائیں کہ ہم جو بھی نفع نقصان ہے اس کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا وہ سمجھیں کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ وہ اس کے غیر کا بندہ ہے جس کی طرف نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے. آج وہ دنیا میں غصہ اور حجاب کی آگ میں ہے اور کل یوم قیامت جہنم کی آگ میں ہوگا. کہ نہ وہ اس دنیا میں وہ قرار میں ہے کیونکہ یہاں بھی ایک جہنم ہے جس کی آگ میں وہ جل رہا ہے اس وجہ سے, اور قیامت کے دن تو اس کا ایونچول ٹھکانہ ہے ہی جہنم, وہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو صرف متقی, موحد اور مخلص بندے میں ثابت قدم اور سلامت رہیں گے. تم پہلے دل سے اللہ سے توبہ کرو, پھر اپنی زبان سے توبہ کرو تو یہ حکومت کی کایا پلٹ دیتی ہے. پہلے اپنے دل سے توبہ کرو, اس کے بعد زبان سے توبہ کرو. ہم الٹا کام کر رہے ہیں, سارا دن استغفار 1000 دفعہ جی ہم نے آج استغفار پڑھا ہے,
اور جی مہینے میں ہمارا 1.25 لاکھ استغفار ہو گیا ہے. بٹ از دیٹ استغفار ایکچولی میکنگ این افیکٹ؟ دیٹ از دا کویسچن دیٹ وی نیڈ ٹو آسک آور سیلف. جو تیرے نفس، تیری خواہش، تیرے شیطان اور تیرے ہم نشینوں کی حکومت پلٹ دیتی ہے اور اس سب کو تیرا غلام بنا دیتی ہے. اور جب تو اپنے کان، آنکھ، زبان اور دل سے توبہ کرتا ہے تو تمام اعضاء کو پلٹ دیتا ہے اور اپنے کھانے پینے کو حرام اور شبہ کی کدورتوں سے صاف کر لیتا ہے اور اپنی معیشت اور خرید و فروخت میں پرہیزگار بن جاتا ہے، تو اپنا مقصود اصلی اپنے مولا تعالیٰ کو بنا لیتا ہے اور اپنی عادتوں کو زائل کر دیتا ہے اور اس کی جگہ عبادت خداوندی رکھ لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو ختم کرا دیتا ہے اور اس کی جگہ اطاعت خداوندی رکھ لیتا ہے. اس کے بعد شریعت کی درستی اور شریعت کی شہادت کے ساتھ حقیقتاً مضبوط ہو جاتا ہے. تو حقیقت پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جس حقیقت پر شریعت شہادت نہ دے وہ زندقہ اور بے دینی ہے. زندقہ کیا ہوا؟ زندیق سے. پس جب یہ امر تجھ میں متحقق ہو جائے گا تو تجھے بری عادتوں اور تمام مخلوق کی طرف دیکھنے سے فنا حاصل ہو جائے گی. یعنی جب تو اپنے دل سے توبہ کرے گا اور وہ پروسیس جب شروع ہو جائے گا تو ایک پھر سٹیج آئے گی کہ جب تو بری عادتوں اور تمام مخلوق کی طرف دیکھنے سے فنا حاصل ہو جائے گا. پھر وہ میٹر ہی نہیں کرے گی، پھر تو آپ صرف اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے اوصاف پہ، اور وہی آپ کا نیوکلیس ہوگا، فوکل پوائنٹ ہوگا. پھر مخلوق، چیزیں، دنیا، ہاں وہ میٹر نہیں کریں. اس وقت تیرا ظاہر محفوظ ہو جائے گا اور تیرا باطن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جائے گا. یعنی آپ کا جب دل صاف ہو گیا تو بیسکلی آپ کا باطن صاف ہو گیا. جب آپ کا باطن صاف ہو گیا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کنیکشن میں رہیں گے. پھر آپ کے ظاہر جو ہے جس سے ہم دنیا کے لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ کا آٹومیٹکلی محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا باطن جو اللہ تعالیٰ جی ریلائنس اللہ پہ کریں اور دل سے استغفار کریں. ہاں ہم تو زبان سے ہی لگے رہتے ہیں نا توبہ کرنے، تو دل سے جب آپ توبہ کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی وہ آپ کا ایک پروسیس شروع ہو جائے گا اور پھر آپ کا باطن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے گا. پس جب یہ تیری حالت کمال کو پہنچ جائے گی اور دنیا میں اپنے جملہ متعلقات کے بھی تیرے پاس آئے گی اور تجھ کو اپنے اوپر اختیار و قدرت دے گی اور تمام اگلی اور پچھلی مخلوق بھی تیری تابعداری کرے گی، تو تجھے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گی اور نہ تجھے تیرے مولا تعالیٰ کے دروازے سے لوٹا سکے گی. جب آپ کا باطن صاف ہو کے، دل صاف ہو کے آپ کا باطن اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو گیا، پھر جو مرضی ہو دنیا کا، پھر آپ نہیں ہل سکتے اپنے اس پوزیشن سے، بیکاز آپ کا کنیکشن کہیں اور ہو گیا ہے. اور وہ سب آپ کے تابع داری میں آٹومیٹکلی آ جائیں گے، بیکاز آپ اس کی غلامی میں چلے گئے نا دل سے. تو وہ آپ کے لیے خود ہی پھر ایک، جسے کو ہم آج کل کہتے ہیں نا، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنا دے گا اس سب کام کی. لیکن تو پہلے دل سے تو توبہ شروع کرنی، کیونکہ تو اس کے ساتھ قائم ہے. اور اس دن داتا صاحب نے قائم کا ہمیں بڑا بتایا کہ قائم ہونے کا کیا مقصد ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے گا تو پھر تجھے کوئی چیز میٹر نہیں کرے گی، نہ کوئی ہلا سکے گی. مطلب آپ اس درخت کی طرح کی مانند ہو جائیں گے جس کی روٹس اتنی ڈیپ روٹڈ ہیں کہ کوئی ہوا، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی بلیزرڈ اس کو پھر ہٹا نہیں سکتی اپنی جگہ سے. آپ کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس کی طرف متوجہ اور اس کے ساتھ مشغول اور اس کے جلال و جمال کی طرف دیکھنے والا ہے. اور جب تو اس کے جلال کی طرف نظر ڈالتا ہے تو خوف الہی سے پارا پارا ہو جاتا ہے، اور جب تو اس کے جمال کو دیکھتا ہے تو مجتمع ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. جلال کو دیکھتے وقت ڈر جاتا ہے اور جمال کو دیکھتے ہوئے امیدوار بن جاتا ہے. جلال کے دیکھتے وقت محو و فنا ہو جاتا ہے
اور جمال کو دیکھ کر موجود ہو جاتا ہے۔ پس مبارک ہو اس شخص کو جس نے اس کھانے کا مزہ چکھا۔ اور آخر میں غوث پاک بڑی پیاری دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے قرب کے طعام سے کھانا عطا فرما، اور اپنی شراب ان سے سیراب فرما، اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔